اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، پاس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم ہمارے لیے راہبر و رہنما ہے، مگر آسان اس کے لیے ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ناظرین، اس آیت کریمہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تربیت میں تزکیہ کا مقام اول ہے، کیونکہ نفسانی امراض کا علاج تزکیہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ قتل و زنا میں تو قصاص اور حد شرع ہے، مگر ان نفسانی امراض کا علاج وہی شافع ہے جو شافع محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا فرمایا، اور وہ تھا تزکیہ قلب و روح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے تصوف کی ضرورت و اہمیت پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ماسٹر آف اورینٹل لینگویجز بھی ہیں اور متعدد مضامین میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ ہمارے ہر پروگرام میں مستقل مہمان کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ تاریخ میں چیئرپرسن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ قومی اور بین الاقوامی حلقوں میں ایک مستند صوفی محقق کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، آپ تصوف کے استاد بھی ہیں، ایک صاحب عمل صوفی بھی ہیں، اور آپ نے تصوف کے موضوع پر ایک انتہائی خوبصورت کتاب آئیے تصوف سیکھیے بھی تحریر فرمائی ہے۔ آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ تصوف کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس لفظ کی جو سٹرکچر ہے، بناوٹ ہے، اس کا مفہوم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے بھی کلمہ گو ہیں جو سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی شریعت سے ہٹ کے تصوف یا کوئی علیحدہ کوئی علم ہے، یا اس کے کوئی اینٹی ایک نئی جو ہے تعلیم و تربیت کا نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تصوف بے شک یہ لفظ جو ہے زیادہ تر یہ بعد میں استعمال میں آیا، لیکن اس سے پہلے تزکیہ، جیسے آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، علم احسان اور قلب و روح کی تطہیر کا عمل جو ہے، یہ سلسلہ تو قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہی
جاری و ساری ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے جو مناصب نبوت اور رسالت تھے، جس کو عام طور پہ اس آیت میں بھی 4 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں تزکیہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں ایک اتھارٹی ہیں، تو وہ کشف المعجوشی میں لکھتے ہیں کہ یہ تصوف یہ اصل میں لفظ صفا سے نکلا ہے۔ صفا کہتے ہیں قلب و روح کی تطہیر کو، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن جو ہے، تو یہ قرآن پاک کا ہی ایک آیت کا مفہوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے مال، تمہارے بیٹے وہ شاید تمہیں نفع نہ دیں یا نفع نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو پاک دل لے کے آئے گا، قلب سلیم جس کا ہوگا، اس کی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی۔ اس کا قلب سقیم نہ ہو، قلب غلیظ نہ ہو، قلب پلید نہ ہو، بلکہ وہ قلب سلیم ہو، جس کے اندر جو ہے کوئی ایسی شرک کی آمیزش نہیں، جس کے اندر حسد نہیں ہے، جس میں کینہ نہیں ہے، جس میں تکبر نہیں ہے، جس میں گندی خواہشات نہیں ہے، جس کے اندر منافقت نہیں ہے، بلکہ وہ قلب جس میں نور ایمان ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ آفامن شارح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، کیا جس کا اللہ سینہ کھول دیتا ہے اور جس کے قلب کو اپنی طرف سے کہ نور عطا کر دیتا ہے، تو بھلا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو ان چیزوں سے محروم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ اتقوا فراست المومن فہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تزکیہ نفس یعنی اپنے قلب کو پاک کرنے کا ذریعہ۔ دیکھو انسان کا جسم جب بیمار ہو تو اس کو بے شک اچھے اچھے مرغن غذائیں دیں، کھانے دیں، تو وہ لگے گا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یا مجھے چڑھا رہے ہیں اور یہ میری توہین کر رہے ہیں۔ وہ چاہے گا پہلے میرا بیماری کا علاج کرو، میرے دانتوں میں درد ہے، میرے کانوں میں درد ہے، میری آنکھوں میں درد ہے، مجھے فالج کا مرض ہے، مجھے فلاں مرض ہے۔ تو جس طرح جسم کو بیماری ہو تو انسان کو یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ بے مقصد سی معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح جب قلب بیمار ہو، روح انسان کی بیمار ہو، فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض تھے، تو بس وہ علاج نہیں کرنا چاہتے تھے یا انہوں نے علاج نہیں کروایا تو وہ مرض بڑھ گیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے جو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، گنگے بہرے اندھے ہو گئے۔ تو جس وقت انسان کا قلب بیمار ہوتا ہے پھر اس کا کردار پاک نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، سنو اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے، الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ تو دیکھو ایمان میں بھی فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو۔ اب دل میں جب شرک ہے، بدعت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، ہر گندگی غلاظت کا وہ اماج گاہ ہے، تو وہاں سے اللہ کی قرب کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ جب تک وہ شرک سے پاک نہ ہو، جب تک وہ ان علائشوں اور بیماریوں سے پاک نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم تصوف جو ہے یہ شریعت کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی باطنی صورت ہے۔ تو جب تک قلب پاک نہیں تو ظاہری عبادت بھی اس کے لیے چندہ مفید نہیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنتیں بھیجتا ہے، ربا قارئ القرآن والقرآن یلعنہ۔ اور فرمایا کئی نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں سوائے ٹکرے مارنے کی کوئی فائدہ نہیں، جیسا کوا ٹھونگے مارتا ہے یا مرغی۔ اور فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں فاقے اور بھوک سے سوا کچھ نہیں ملتا، بعض زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ محض ایک ٹیکس کی حیثیت ہے، وہ حج تو کریں گے لیکن ان کا حج جو ہے سوائے سیر و سیاحت کی اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ پیش ہوں گے تو ان میں ایک عالم دین بھی ہوگا
اللہ پوچھیں گے تو نے زندگی میں کیا کیا، وہ کہے گا میں نمازیں پڑھاتا رہا، میں دین سکھاتا رہا، میں قرآن پڑھتا رہا، میں نے ساری زندگی وقف کی۔ تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے یہ سارے کام کیے لیکن تمہارا تو ٹارگٹ ہی کوئی اور تھا، تیرا تو قلب پاک نہیں تھا، تیرے دل میں تو اخلاص نہیں تھا، تیری تو نیت ٹھیک نہیں تھی، تو میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، تو نے نذرانے بٹورنے کے لیے، اپنے جو ہے وہ شکنے لگوانے کے لیے جو تمہارا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں، اسے بالوں سے پکڑ سے گھسیٹتے جہنم۔ دوسرا ہوگا وہ ایک شہید ہوگا، اللہ اسے بھی نعمتوں کا ذکر کریں گے، وہ کہے گا میں لڑتے لڑتے ساری زندگی وقف کر کے شہید ہو۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہہ رہے ہو، تو نے تو مال غنیمت کے لیے، تو نے تو بہادری کے اپنے قصے مشہور کرنے کے لیے، دیگر تمہارے ٹارگٹس تھے، انما الاعمال بالنیات، وہ کیفیت قلب تیرا جو ہے وہ پاک نہیں تھا، پھر اس کو بھی جہنم میں جھونک دیا۔ پھر تیسرا ایک سخی ہوگا، وہ کہے گا ساری زندگی مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائے، میں نے بڑے رفاع عامہ کے کام کیے، ہاسپٹل کھولے، کلینک بنائے، مخلوق کو لنگر تقسیم کرتا رہا، تو اللہ فرمائے گا جھوٹ بک رہے ہو، تو نے یہ سارا کچھ کیا تھا دنیا داری کے لیے، اپنی سخاوت کے ڈنکے بجانے کے لیے، MNA MPA بننے کے لیے، عہدے حاصل، وہ سارا کچھ مل چکا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، جس کو علامہ نے کہا کہ بھئی سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، بلے نو ملوکی متی دیں دے، بلیا جا بے وچ مسیتی، بھائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلو نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈ لے لکیراں تو دل دی لکیر کڈ لے، تو تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ تو لہٰذا علم تصوف جو ہے داتا حضور فرماتے ہیں یہ قلب کی صفائی کا نام ہے، اور یہ بنیادی طور پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صفت پاک ہے، جن کا قلب ہر جو ہے وہ عیب سے پاک ہو چکا تھا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ تو لہٰذا جو اس راہ پہ چلتے ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت سلیمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، صحابہ اکرام ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے فدا کر دیا تھا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ فدائیت کے جذبے سے سرشار ہو جانا، اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنا ہر الحب للہ والبغض للہ کے درجے میں آ جانا، تو لہٰذا یہ شریعت کا تو بنیادی تقاضا ہے، بنیادی ضرورت۔ اگر اب بھی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہیں۔ ناظرین، اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہمیں تصوف کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنا اہم ہونے کے باوجود بھی ایک عام آدمی تصوف سے اتنا دور کیوں ہے؟ کیا تصوف کوئی ماورائے عقل چیز ہے جو ایک عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہے؟ جی دیکھیے عمران، میں بات شروع کروں گی اس پہلو سے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں ان میں ایمان بالغیب کا تصور موجود ہے۔ ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ عقل اور خرد کی کسوٹی پر پرکھے بغیر آپ ایمان لے آئیں، غیب پر ایمان لے آئیں، وہ چیز جو کہ آپ کے حواس خمسہ کے مشاہدے میں نہ آ سکے۔ تمام بڑے مذاہب میں ایسے عقائد موجود ہیں۔ اسلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے مثال کے طور پر فرشتوں پہ ایمان لانا جو ہے وہ شامل ہے۔ فرشتوں کو نہ آج تک کسی نے دیکھا، اور اپنے ہم حواس خمسہ سے ان کو جو ہے پرکھ نہیں سکتے، ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تصوف جو کہ اسلام کی ایک باطنی جہت کا نام ہے، ایک ایسوٹیرک ڈائمنشن کا نام ہے، تو اس میں تو اور بھی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان بالغیب کی جو ہے وہ اس کا حصہ رکھا گیا ہے۔ تصوف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک سپرا انٹلیکچول ریلم ہے۔ اقبال نے اپنے جو جرمنی میں جو PhD کا تھیسس لکھا، اس میں یہی لکھا کہ تصوف جو ہے، روحانیت جو ہے، یہ ایک سپرا انٹلیکچول ریلم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ریلم ہے جہاں پہ ہر چیز آپ جو ہے، اور ہر جو ہے مذہبی سچائی جو ہے وہ آپ عقل و خرد کی کسوٹی سے نہیں پرکھ سکتے، یہ معیار جو ہے وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے تصوف کے راستے میں جو ہے عقل کو حجاب راہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ عقل کے دائرے میں شامل نہیں ہو سکتی، اس میں آ نہیں سکتی۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے یہی کہا کہ
بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاس باں عقل، کل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ یہاں پہ میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ جہاں تک تصوف کا معاملہ ہے تو اس کو ایک ایکسپیرینشل ریالٹی یا ایک تجرباتی حقیقت جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ انسانی زندگی کے کچھ ایسے تجربات ہوتے ہیں جو کہ الفاظ کے قالب میں جن کو ڈھالا نہیں جا سکتا، اور جہاں تک تصوف کا معاملہ ہے بہت سارے روحانی تجربات جو ہوتے ہیں نہ تو وہ عقل کی کسوٹی پہ پرکھے جا سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی عقلی توجیح پیش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ تصوف ایک ماورائے عقل چیز ہے تو اس میں عقل اور خرد کو بالائے طاق رکھنے کا حکم تو نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا سارا دار و مدار عقل و خرد پہ ہے۔ آپ اگر عقل و خرد رکھتے ہیں تو تبھی آپ شریعت کے تمام فرائض آپ پہ لاگو ہوں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی سپیس رکھی گئی ہے کہ آپ عقل و خرد سے تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے عشق اور جذبات جو ہے، عام طور پہ ہوش اور جوش کو ہم دو اپوزٹ کیٹیگریز میں رکھتے ہیں، تو ہوش جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جوش، احساسات اور جذبات جو ہیں وہ بھی تصوف کا ایک اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، تصوف عقل سے ماورا عمل نہیں ہے، لیکن شاید عقل سے تھوڑا دور عشق کی منزل ضرور ہے جو شاید ہر ایک دل کے لیے مانوس نہیں ہوتی۔ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی تصوف کی ضرورت و اہمیت پر۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد عظیم فاروقی صاحب، آپ سے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں سوال کیا کہ یہ کس حد تک ضروری ہے، تصوف کس حد تک ضروری ہے۔ ہمارا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ آج کے معاشرتی مسائل کے حل میں تصوف کس حد تک کارآمد ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مسجد و بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو دیکھو، معاشرے کی جو پہلی اینٹ ہے وہ فرد ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ بالکل بارش کی طرح ہے، بارش یکدم سارے نہیں، پہلے ایک قطرہ آتا ہے، پھر دو، پھر ایک برس پورا رمجم سی بن جاتی۔ تو فرد کی تربیت اور اصلاح کے بغیر ہم معاشرے کی تربیت اصلاح نہیں کر سکتے۔ جو مین ٹارگٹ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ ایک انسان کی اصلاح ایک خاندان کی اصلاح ہے، ایک خاندان کی اصلاح ایک پورے معاشرے کی اصلاح ہے۔ تو اس بنا پر جب فرد مطمئن نہیں، ایک شخص جو ہے اس کا قلب پاک نہیں، اس کا کردار پاک نہیں، اس کی سوچ پاک نہیں، اس کے اعمال پاک نہیں، تو کیا اس جس گھر میں وہ رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، وہ کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ جس طرح ایک مچھلی جو ہے وہ سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لٹل لیک سنکس اے گریٹ شپ۔ تو اسی طرح ہم فرد کی تربیت اصلاح سے آگے چلتے ہیں۔ تصوف جو ہے، علم تصوف، وہ پہلے فرد کو فوکس کرتا ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں تو اس کے لیے اطباء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سرجنز ہیں، تو وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب اور روح کی جو بیماریاں ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، شعبت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، منافقت ہے، انما المشرکون نجس بھی کہا کہ یہ پلید ہے۔ تو یہ سب بیماریاں قلب اور روح کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو اب آپ فرماتے ہیں قلب اور روح کے جو اطباء ہیں وہ اہل ذکر ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، وہ اولیاء اکرام ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، وہ علماء حق ہیں، وہ علماء ربانیین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو جس طرح جسم کے ڈاکٹر مریض کا جب علاج کرتے، دیکھیں ایک بندہ بیمار ہو تو کہتے ہیں سارا گھر ہی سولی پہ ٹنگ جاتا ہے، بیوی بھی، بچے بھی، سارا خاندان ہسپتال کی دوڑیں لگ رہی ہیں، دوائیاں آ رہی ہیں، دوائیاں جا رہی ہیں۔ ایک مریض نے سارے خاندان کا سکون گویا کہ ان سے چھن جاتا ہے۔ بلکہ ایک ایسی بھی سٹیج آتی ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ
حضرت صاحب دعا کرو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، میں تو جلدی مرے، کیونکہ ہم تو 2 سال سے ٹنگ گئے ہیں۔ اسی طرح جب قلب اور روح ریلیز ہو جاتا ہے، انسان نما شیطان بن جاتا ہے، ہوتا ہے انسان ہے لیکن اس کے اندر حیوانی حرکتیں، شیطانی حرکتیں، کہیں وہ آگے لگا رہا ہے، کہیں وہ فتنے پیدا کر رہا ہے، کہیں چوریاں ہیں، کہیں ڈاکے ہیں، کہیں جرائم ہیں۔ ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے جتنے بھی جرائم ہیں اور جتنے بھی معاشرے کے اندر معاشرتی برائیاں، اس کے پیچھے یا حسد کار فرما ہے، یا لالچ کار فرما ہے، یا اس کے پیچھے تکبر کا عمل دخل ہے، یا اس کے پیچھے جو ہے وہ غصے کی امیزش ہے، یا اس کے پیچھے جو بڑی زنجر اور زمین جس کو کہتے ہیں گندی خواہشات۔ حضور نے فرمایا تھا نا، مجھے تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ شے جو 2 جبڑوں کے درمیان، ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ تو ان کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ سارے روحانی بیماریوں کے ہیں۔ تو جب انسان اس قدر پلید ہو جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں اللہ کرے کسی ٹرک کے نیچے آئے، اس کو آئے کسی کی آئی، کیونکہ وہ انسان نما شیطان بن چکا ہے اکیلا انسان، لیکن پورے معاشرے کو اس نے عذاب میں ڈال دیا، سارے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کا وجود منوس جو ہے وہ سب کے لیے لعنت بن چکا ہے۔ دیکھو نا، ایک نمرود تھا، ایک فرعون تھا، ایک حامان تھا، ایک شداد تھا، ایک قارون تھا، وہ ایک شخص جو ہے وہ سارے معاشرے کے لیے جو ہے وہ درد سر بن گیا۔ تو اس لیے فرد کی تربیت اور اصلاح کے بغیر جو ہے وہ ہم معاشرے کے اندر کوئی مثبت انقلاب نہیں لا سکتے۔ اور طریقت جو ہے، تصوف جو ہے، یہ علم معرفت جو ہے، یہ علم احسان جو ہے، یہ علم تزکیہ جو ہے، یہ قلب کی فرد کی قلب کو پاک کرتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ تطہیر کرتا ہے۔ جب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے تو سرکار دو جہاں سے ہم اکیلے ہی تھے نا، آپ کے اس تطہیر کے عمل سے ابو بکر صدیق پاک ہوئے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق اعظم ہو گئے، عثمان جو ہے وہ ذوالنورین شرم و یا کے پیکر ہو گئے، حضرت علی وہ حیدر خیبر شکن اور حیدر کرار ہو گئے، حسنین کریمین وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے، جو حبشی تھے وہ رشک قمر ہو گئے۔ تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت تیار کی، وہ پھر 313 ہو گئے، اور کتنا بڑا لشکر تھا، لشکر جرار 1000 کا، وہ ہم سب سے بھیڑ گئے اور اللہ نے فتح دی۔ پھر بڑھتے بڑھتے وہ 10,000 ہو گئے، پھر کرتے کرتے پورا خطہ عرب جو ہے۔ تو آپ ایسا مثبت انقلاب لائے تو آپ نے یقیناً کتاب بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، آیتیں بھی پڑھ کے سنائی، لیکن اصل کام کیا ان کا تطہیر قلب کیا، تزکیہ نفس کیا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئے، حضور اس یہاں دل میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی بیٹھ گئی ہے، نکل ہی نہیں، کیا کروں؟ میں کدھر ہے؟ فرمایا حضور ادھر ہے۔ آپ نے اپنا دست شفقت اس پہ پھیرا، ہاتھ پھیرا، فرمایا اب کدھر ہے؟ کہا حضور اب تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جس کا آپ نے وہ شعر پڑھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ 2 صدی ہجری سے صوفیہ کرام نے آلموسٹ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ آپ تصوف کی محقق بھی ہیں۔ آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں صوفیانہ سلاسل کتنے بڑے صوفیانہ سلاسل ہیں؟ ہماری رہنمائی کیجیے۔ جی عمران، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو سلاسل کا لفظ ہے یہ سلسلہ کی پلورل ہے یا جمع ہے۔ سلسلہ بیسیکلی چین یا ایک زنجیر کو کہتے ہیں جس میں ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی ہے۔ تو یہ جو سلسلے ہیں جن کو ہم روحانی شجرے بھی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک فرد کو اس کے مرشد اور آگے اس کو اس کے مرشد سے جوڑتے ہیں، اور یہ پھر پوری کی پوری ایک چین بنتی ہے جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی باطنی علم یا جس کو علم لدونی کہا جاتا ہے، یہ اس کا یا سیکرٹ ڈاکٹرائن جو سینہ بسینہ جو منتقل ہوتی ہے، یہ بیسیکلی اس چین کو یہ چین بیسیکلی اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔
جہاں تک بڑے سلاسل کا تعلق ہے تو خلیق احمد نظامی بہت بڑے ایک محقق گزرے ہیں تصوف کے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً 250 سلاسل کے نام گنوائے ہیں، جس میں بڑے چھوٹے تمام سلاسل شامل تھے. ظاہر ہے یہ کوئی ایگزاسٹو لسٹ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہوں گے. اگر ہم بڑے بڑے سلاسل دیکھیں تو بر صغیر پاک و ہند میں ہمیں چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ کے علاوہ شتاریہ اور فردوسیہ بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم مڈل ایسٹ جائیں تو مڈل ایسٹ میں ہمیں جو ہے وہ قادریہ جو ہے بڑی تعداد میں ملتے ہیں. اگر ترکی کی طرف جائیں تو ترکی میں نقشبندیہ کے علاوہ ہمیں میولویہ اور رفاعیہ سلسلہ ملتا ہے. اگر آپ تھوڑا اور آگے افریقہ چلے جائیں تو افریقہ میں ہمیں سنوسیہ، تیجانیہ سلسلہ ملتا ہے، اور مصر کی طرف شاذلیہ جو ہے وہ سلسلہ ملتا ہے. اسی طرح اگر ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو تمام کے تمام سلاسل آپ کو جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ ملتے ہیں. سینٹرل ایشیا چلے جائیں تو سینٹرل ایشیا یا وسطی ایشیا میں، اگر ہم سینٹرل ایشیا چلے جائیں یا وسطی ایشیا چلے جائیں تو وہاں پہ یسویہ سلسلہ بھی ہے، کبرویہ بھی ہے، اور کبرویہ کے علاوہ نقشبندیہ بھی ہے. یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو سلاسل ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی نور سے نکلے ہیں، لیکن ان کے اپنے اپنے رنگ ہیں، اس لیے کہ ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کی اپنی اپنی پریکٹسز ہیں. کہیں اگر ذکر پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تو دوسرے سلاسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ فکر پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. کہیں ذکر خفی ہے تو کہیں ذکر جلی ہے. اس کے علاوہ کچھ سلاسل جو ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سماع کے قائل تھے، جس کو ہم ڈیووشنل صوفی میوزک کہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں سلاسل وہ اس کے قائل نہیں ہیں. اسی طرح جو ریاست کے ساتھ اور حکمرانوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی ان کے بہت زیادہ ڈفرینٹ سٹینسز جو ہیں موجود ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسانی مزاج میں جو اللہ پاک نے تنوع رکھا ہے، اسی حوالے سے یہ سلاسل بھی ہیں کہ ہر شخص ہر سلسلہ جوائن نہیں کر سکتا، اسے جوائن نہیں کرنا چاہیے. اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے مطابق سلسلہ جو ہے وہ جوائن انسان کرتا ہے. بلکہ یہ تو یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی اس رستے کو انسان نہیں چوز کرتا، وہ رستہ انسان کو خود چنتا ہے. تو یہ بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو سلاسل ہیں ان میں کوئی کمپٹیشن یا کانفلکٹ نہیں ہے، بڑی ہارمنی کے ساتھ رنگا رنگی ان کی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی آپس میں کوئی مقابلہ بازی جو ہے ایسی نہیں ہے. اگر ہم اسلام کے مختلف سیکٹس دیکھیں تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ مقابلے بازی ہے. یہاں پہ ایسی کوئی مقابلے بازی نہیں ہے. ناظرین، سلسلہ طریقت کوئی بھی ہو، منشا و مراد ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی تحقیق، معبودیت کی تحقیق، ربوبیت کی تعظیم اور اخلاص و احسان کا حصول. گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. وقت ہوا ہے ہدیہ نعت کا. آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا
यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से कि फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, कि फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़गारा हूँ मैं तो अले का नौकर हूँ, गुलाम ज़गारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाबे ज़हरा का सदका के ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा का सदका के ऐसी शाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, कहा जाता है कि हर मज़हब का ज़ाहरी और बातनी दो पहलू होते हैं। हमारे इस्लाम में ज़ाहरी पहलू को शरीयत और बातनी को तरीक़त कहा जाता है। आपसे हमारा सवाल ये है कि शरीयत और तरीक़त में क्या फ़र्क है, इनमें क्या राब्ता है, क्या ताल्लुक़ है और ये कितना गहरा है? तसव्वुफ़ जो है, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, जितने भी इसके लिए अल्फाज कहे जाए, उनका बुनियादी जो मकसद है वो कल्ब और बातन की तत्हीर है। डॉक्टर साहबा कुछ देर पहले बयान फरमा रही थी कि बेशुमार सलासिल तरीक़त हैं। हज़रत दाता गंज बख्श अली बेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कश्फ़ुल माजूज़ में मुतअद्दिद का ज़िक्र किया और आखिर में ये भी फरमाया कि जिनमें जो है वो फ़लाँ फ़लाँ सिलसिले ज़्यादा मरूफ़ हैं। और अक्सर मुहक्किकीन ने ये बयान किया है कि ज़्यादातर सलासिल 4 बड़े सिलसिलों में मुदग़म हो गए वक़्त के साथ साथ। सिलसिला क़ादरिया हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, सिलसिला चिश्तिया हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिलसिला सोहरवर्दिया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सिलसिला नक्शबंदिया हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। अब ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 खुलाफा हैं, चरागो मस्जिदो महराबो मिंबर अबू बकर उमर उस्मान व हैदर। तो जो इनका मजाज है, जो इनकी तरबियत लेने तरबियत करने का जो स्टाइल है, वही इन 4 सलासल में हमें ज़्यादा कार फरमा नज़र आता। मंबा एक है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत है, जहाँ से इन सब ने इक्तिसाब फैज़ किया। फिर जो इनके चारों खुलाफाए राशिदीन के मजाज के मुताबिक आगे जो है वो फैज़ के सिलसिले जारी हुए, तो पहले कई शाखें बनती बनती बिल आखिर ये सिलसिला नक्शबंदिया, उस तरतीब से देखा जाए चिश्तिया, सोहरवर्दिया, क़ादरिया। तो बाज़ वो भी खुश नसीब होते हैं जिनको तमाम सलासे तरीक़त से अल्लाह ताला वाफर फैज़ अता फरमाते हैं। तो दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी ये तसव्वुफ़ का इल्म जो है, रूहानियत का इल्म जो है, ये पाया जाता है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हक अंसारी साहब, उन्होंने तसव्वुफ़ और शरीयत जो है इस पे बड़ी एक तफसीली बुक लिखी और पूरी रिसर्च के बाद उन्होंने पूरी जो इस्लामी तसव्वुफ़ की हिस्ट्री है उसको सामने रखते हुए
لب لباب خلاصہ یہ نکالا کہ بنیادی طور پہ 4 اس حوالے سے جو ہے وہ دنیا میں تصوف کی بنیاد پہ نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ہیں جو فلسفیانہ مذاہب کے حامل ہیں، جن میں جو یونانی تھے یا ارسطو وغیرہ یا اس سے پہلے کے جتنے محققین ہیں، انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے وہ سارے کنسیپٹ جن کی بنیاد فلسفے پہ ہے، جس میں ہندوازم بھی ہے، سکھ بھی ہیں اور دیگر بھی۔ دوسرا وہ روایت ہے جو الہامی مذاہب سے ہمیں ملتی ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، پھر اس کے بعد اسلام بھی آ جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ علم روحانیت ہے، روحانیات کا علم، جس کو نفس کی جو ہے وہ اسٹڈی کہتے ہیں، اسٹڈی آف مائنڈ ہے، اسٹڈی آف ہارٹ ہے، انسان کے اسٹڈی آف فیلنگز اینڈ ایموشنز ہیں۔ اس میں آئینہ بینی، ٹیلی پیتھی، ہیپناٹزم وغیرہ یہ سارے اسی قبیل میں آتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس نتیجے تک پہنچے کہ جو اسلام نے جس تصوف کی ترویج کی ہے یا جس کی تعلیم دی ہے، اس کا نہ تو فلسفیانہ مذاہب سے کوئی تعلق ہے اور نہ جو سابقہ جو پہلے الہامی مذاہب نے جو تصوف کی شکل پیش کیا اس سے کوئی تعلق ہے، اور نہ علم روحانیت سے کوئی تعلق ہے۔ یہ سارے کا سارا تصوف محمدی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور کردار کا ایک عملی اظہار ہے، اور بتاتے ہیں یہ ایک رویہ ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ انسان ہر عمل کرتے وقت جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی بنیاد کے لیے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ میں نے اپنے شیخ مکرم سے پوچھا اسی حوالے سے، حضور اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے بیٹا میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو پاک کرنا ہے، اپنے سوچ کو پاک کرنا ہے۔ ہر عمل کے لیے انسان جو بھی قدم اٹھائے اگر وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو فرمایا کہ وہی تصوف ہے۔ اگر نماز میں اخلاص ہے تو نماز ظاہری طور پہ بھی وہ جو ارکان ادا کر رہے ہیں آپ، قیام ہے، قرات ہے، سجود ہے، رکوع ہے، تشہد ہے، ظاہر بھی ہے، اور باطن جو ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہے جس میں حضور قلب ہو۔ روزہ رکھا ہے تو ظاہری طور پہ کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے پرہیز کیا ہے، اور قلب یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، اور اگر مال دے رہا ہے تو فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو احسان جتلا کر اور دل آزاری کر کے تم ضائع نہ کرو۔ حج جو ہے وہ بھی اسی طرح اظہار اور رزق حلال، صدق مقال۔ تو اس اعتبار سے جو طریقت اور تصوف ہے وہ شریعت ہی ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کی لونڈی ہے، یہ خادمہ ہے، یہ غلام ہے۔ اگر نماز نہیں تو اخلاص کا ہوا میں پھرے گا، اس کے اندر وہ جو قرب الہی کا تصور ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، اور وہ جو تصور ہے واسجد واقترب، بھئی سجدہ کرے گا تو قریب ہوگا، وہ روزہ رکھے گا تو اس کے اندر وہ اخلاص پیدا ہوگا، وہ زکوٰۃ دے گا تو مال کی تطہیر ہوگی، حج کرے گا، اس پروسیس سے گزرے گا تو سچی توبہ کی، جیسے حضور نے فرمایا کہ جو حج مقبول ہے اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسا کہ وہ شخص آج ہی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے شریعت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ انسان کو اپنے اعمال میں اگر دنیاوی نقطہ نظر سے ہم یوں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور یہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضور کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے، اللہ والوں کے لیے، ائمہ کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح سجادہ و دلق نیست، الخلق و یال اللہ، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دکھوں کو کم کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی عزت نفس کی حفاظت کرنا، اور ایک پاکیزہ زندگی کا خود نمونہ پیش کرنا، یہ شریعت بھی ہے، اور اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو تصوف بھی کہتے ہیں۔
ناظرین، ارشاد ربانی ہے، تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جو میرے قدموں پر چلتے ہیں وہ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، شریعت اور طریقت میں فرق صرف اتنا ہے، اگر شریعت باطن کی آنکھ ہے تو طریقت دل کی آنکھ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے آخری سوال کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ تصوف میں ایسا کیا ہے جو نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے عمران، آج کل کا جو نوجوان ہے میرے خیال کے مطابق پہلے سے کہیں زیادہ باشعور ہے، اور اس لیے کہ آج کل علم کے ذرائع متعدد ہیں، علم تک رسائی جو ہے آسان ہے، ہمارے نوجوان میں تنقیدی شعور یا کرٹیکل اویئرنیس جو ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس تنقیدی شعور کے نتیجے میں جسے ہم آگہی کا عذاب کہتے ہیں نا، وہ بھی جو ہے وہ بھی ہے بالکل، اور اس کے ظاہر منفی اور مثبت دونوں قسم کے پہلو ہیں۔ آج کل کا نوجوان جس مادی ترقی کی دوڑ میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو گول ہے زندگی کا، جو نصب العین ہے، وہ ہیپینس ہے، وہ اٹینمنٹ آف ہیپینس یا خوشی کا حصول ہے۔ خوشی جو ہے یہ ایک بہت وقتی چیز ہے، آپ نے ایک کامیابی پائی، اس پر آپ خوش ہوئے، اور کچھ دیر بعد وہ خوشی کافور ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے بہت زیادہ حساس بھی ہے، وہ اپنے اندر ایک خلا بھی محسوس کرتا ہے، ایک ایمٹینس محسوس کرتا ہے، اور اسی لیے اس کے اندر ایک انر پیس کے لیے یا باطنی سکون کے لیے کویسٹ بھی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کل کے موجودہ دور کے تناظر میں تصوف جو ہے وہ ان تمام سوالوں کے جواب دے سکتا ہے کہ انسان کس طرح جو ہے وہ باطنی سکون پا سکتا ہے، روحانی سکون پا سکتا ہے، اپنے اندر کا خلا کس طرح دور کر سکتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی شیئر کروں کہ پچھلے 22 سال سے قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، اور اتنے سالوں میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے وقتوں کے ٹاپر تھے اور جنہوں نے ایم فل میں ایم ایس سی میں گولڈ میڈل لیا، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ زبانہ طالب علمی میں ان ٹرمز آف نالج اچیو کرنا تھا ہم نے اچیو کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ اندر کچھ خلا ہے اور کچھ سوالوں کے جواب ہیں جو ہمیں نہیں ملتے۔ یہ سوال کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، انسان کا پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان کہاں جا رہا ہے، انسان کو کیا کرنا ہے، ہماری تعلیم ان سوال کے جواب نہیں دیتی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان سوالوں کے جواب آپ کو تصوف دے سکتا ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل بہت سمجھدار ہے، بہت باشعور ہے۔ اگر نوجوان نسل اپنے اندر صوفیہ کرام کی جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ پیدا کر لے، تھوڑی سی پیدا کر لے، تو میرا خیال ہے یہ معاشرہ جو ہے یہ بہت اچھا معاشرہ بن سکتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے، اور جو اندر کے خلا ہے وہ بھی بھر سکتے ہیں، اور جو ہے باطنی سکون بھی مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ماشاء اللہ صاحب عمل صوفی ہیں اور ایک استاد بھی ہیں، روز اسٹوڈنٹ سے آپ کا تعلق اور ان سے میل جول بھی ہے۔ آپ سے بھی میں کمنٹ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ کو، آج کے نوجوان کو تصوف کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے، اور یہ کس حد تک اس کے لیے کارآمد بھی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے اچھے انداز میں جو نوجوان آج کے اس کی جو فکر ہے اس کی انہوں نے عکاسی فرمائی ہے۔ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان، جو میں بھی ٹیچر ہوں اور آپ نے بتایا کہ پچھلے کم و بیش 40 سال سے میں اسی شعبے سے وابستہ ہوں، کئی طلباء طالبات آتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے حالات و واقعات بھی دیکھتے ہیں، تصوف کا بھی، قرآن اور حدیث کے علم کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارا نوجوان جو ہے اس کا روگ یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل چاہتا ہے، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ ہم جب انہیں وہ کہتے ہیں یہ حکایتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ داتا صاحب آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے، حضرت پیر میر علی شاہ گولڑی بھی آئے، امام بری سرکار آئے، حضور غوث اعظم آئے، فلاں اولیاء کرام آئے، انہوں نے محبت کا پیغام عام کیا، انہوں نے ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا، انہوں نے روتوں ہوئوں کو ہنسایا، انہوں نے بھوکوں کو کھانا دیا،
انہوں نے جاہلوں کو علم دیا، انہوں نے بدعملوں کو عمل صالحہ کی توفیق دی، لیکن آج تو ہر طرف فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں۔ کیا زمانے میں پرپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بھئی تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی۔ آج تو ہمارا جو ہے سچی بات ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلمان ہونا جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں بہت سا کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی رہا جو خانقاہی نظام جہاں سے توقع تھی، علامہ نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور نظام خانقاہی ہے غم و اندوہ دلگیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو نوجوان کو، مجھے یاد ہے ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ حضرت جی مجھے بتائیں کہ میرے دل میں سکون ہے، میرا نیکی کرنے کو دل چاہے، تو میں کون روکتا ہے؟ کہتی میں چاہتی ہوں نماز بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھوں، لیکن گھر کھانے کو کوئی نہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، شوہر کرتا کچھ نہیں، شوہر نشئی ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ اب آپ اس کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس کا علاج جو ہے اس کی پہلے سرپرستی کی جائے، اس کی بھوک کا علاج کیا جائے، اس کے بچوں کی مناسب نگہداشت کے لیے اس کو اچھا ادارہ گائیڈ کیا جائے، اس کی مالی کفالت کی جائے۔ دیکھو نا نبی علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کہ آؤ یار ہمارے تم دست و بازو بنو، تمہارے پاس روٹی نہیں تو روٹی ہم نے، ہماری ڈیوٹی ہے، گھر نہیں تو گھر بھی دیں گے، سواری نہیں تو سواری بھی دیں گے، کپڑے نہیں کپڑے بھی دیں گے، عزت نفس بھی ملے گی، جو تمہاری ضروریات زندگی ہیں وہ ساری پوری کی جائیں گی، تو تم اللہ کی رضا کے راہ پر چلو۔ تو ہمیں جو ہماری قدیم صوفیات تھے اس کریکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں کہیں سے ایسا کردار مل جائے کہ جن کے پاس نفرت نہیں ہے، جن کے پاس بغض نہیں ہے، جن کے ہاں حسد نہیں ہے، جن کے پاس تکبر نہیں ہے، جن کے پاس وہ گندی جو حرکات ہیں، بری خواہشات ہیں وہ نہیں ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے چلتے پھرتے کردار ہیں، ان کی زندگی قرآن و سنت سے عبارت ہے، وہاں جانے سے قرآن کی تعلیم ملتی ہے، حدیث کی تعلیم ملتی ہے، فقہ کی تعلیم ملتی ہے، وہاں ظاہر بھی سنورتا ہے، باطن بھی سنورتا ہے، باعزت زندگی کے ساتھ ساتھ روزگار کے بھی راستے ملتے ہیں، تو وہ یقیناً فوری طور پہ وہاں جائیں گے، کیونکہ وہ سکون قلب ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو ہمارے صوفیہ کو آج سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے، وہ ایسا انداز اختیار کریں کہ پہلے ایسے، دیکھو پرانے بزرگ تھے وہ لنگر چلاتے تھے، جنہ عشق نمازاں پڑھیوں قدیریوں مردے ولیاں دے دربارہ ہوتے ویکھ رہا دیوے بالدے، وہ انہیں پتہ ہے ہر بھوکا ننگا جو ہے دوڑ کے آ جاتا تھا، کوئی نہیں یار روٹی تو ملے گی۔ دوسرا عزت نفس ہر کوئی چاہتا ہے، وہ وہاں جانے سے وہ کوئی چھوٹا بھی ہوتا تھا اس کو بھی کندھے پہ بٹھا لیتے۔ آج کل تو مشائخ کو ملنا ہو تو وہ اس طرح عرش پہ چڑھے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہمارے جیسے مسکین تو رول کھل جاتے ہیں کہ ان کا دیدار کیسے ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نبی کون اور امتی کون ہے، ان کے ساتھ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے، ان کے ساتھ ان کو محبت اور پیار تقسیم کرتے۔ تو آج کا نوجوان وہ چیزیں پریکٹیکلی چاہتا ہے، جب اس کو نظر نہیں آتی وہ پھر بعض کا متنفر ہو جاتا ہے، بعض دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ سارا اسی طرح کے سلسلہ ہے۔ تو ہمیں نوجوانوں کو مسائل کو سامنے رکھ کے وہ ایسا سسٹم بنائیں، ان کو عزت بھی ملے، انہیں روزگار بھی ملے، انہیں قرآن بھی ملے، انہیں حدیث بھی ملے، انہیں فقہ بھی ملے، انہیں شریعت جیتی جاگتی صورت میں ہر جگہ نظر آئے۔ تو جب اس کے ٹھڈ میں کچھ نہیں، پیٹ خالی ہے، جب اس کے بعد یہ چیزیں نہیں، تو پھر انہیں تصور کرتے پھریں تو پھر وہ بات نہیں بنتی۔ پہلے ان مسائل کو حل کیا جائے، انشاءاللہ پھر سارے کے سارے صوفی بن جائیں انشاءاللہ۔ ناظرین، تصوف اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے، یہ اس کی محبت سے سرشار ہونے کا نام ہے، یہ اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل و روح میں بھر لینے کا نام ہے، یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا حصول کا نام ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا نام ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ باہو صاحب نے بہت خوب فرمایا تھا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے انگر تمبو وانگر تانے ہو، جو محرم دلدا ہوسی باہو سوئی رب پچھانے ہو۔
नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और हमारी औलादों को अपनी मोहब्बत से सरशार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हस्ब रवायत आप आज के मुंतखब शुदा कलाम से लुत्फ़ अंदोज़ हूँ और हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुसरो रैन सुहाग की, खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग। खुसरो रैन सुहाग के, जो मैं जागी पी के संग। खुसरो बादी प्रेम की, जो मैं खेलूं पी के संगे। छाप तिलक के सब चीरी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक के सब चीरी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक के सब चीरी रे मोसे नैना मिलाई के। अपनी से रंग ले रे मोसे नैना मिलाई के। अपनी सी रंग ली रे मोसे नैना मिलाई के। अपनी सी रंग ले मिलाई के। अपनी सी रंग रे मोसे नैना मिलाई के। प्रेम बटी का मदवा पिलाई 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 के। मदे वाली कर ली रे मोसे नैना मिलाई के। रंगे वाले कर ले मोसे नैना मिलाई के। मदे वाली रे मोसे नैना मिलाई के। रंगे वाले कर ले मोसे नैना मिलाई के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। तोरे रंग रजवा। ओ तोरे रंग रजवा। तोरे रंग रजवा। तोरे रंग रजवा। ओ तोरे रंग रजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। अपनी सी रंग ली रे मोसे नैना मिलाई के। अपनी सी रंग ली मोसे नैना मिलाई के। अपनी सी रंग ली रे मोसे नैना मिलाई के। अपनी सी रंग ली मोसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के बल बल जाइयो। खुसरो निजाम के बल बल जाइयो। खुसरो निजाम बल जाओ। खुसरो निजाम के बल बल जाइयो। बल बल जाइयो। बल बल
सिरों निजाम के बल बल जाइयो सिरों निजाम के बल बल जाइयो ओहे सुहागन री रे मुसनैना मिलाई के मोहे सुहागन के मोहे नैना मिलाई के ओहे सुहागन री रे मुसनैना सैया ने मुसनैना बलमा ने मुसनैना सैया ने मुसनैना बलमा ने मोसे नैना